السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ڈیلی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سکتا ہے اس چیز کی آزادی کا فائدہ اٹھا کر کے اس ڈیجیٹل کنٹینٹ کو فلٹر کرنے کے لیے سپروائز کرنے کے لیے کوئی ادارہ دراصل موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر خصوصاً ایک ایجنڈا کے تحت مذہبی طور پر لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے کہ انہیں مذہب کے نام پر اتنا کنفیوز کر دو کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر فرق کو سمجھ نہ پائیں۔ اس لیے ایک کے بعد ایک ایسی توہین امیز ویب سیریز اور موویز ہمیں ان پلیٹ فارمز پر دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ سیدھا سیدھا دین اسلام کو اور اس کے فیملی سسٹم کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ حال ہی میں Amazon اوریجنلز نے ایک ویب سیریز لانچ کی ہے جس کا نام ہے ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ جیمی، جس میں یہی سب دکھایا جا رہا ہے، اور اس بار اس میں بے شرمی اور توہین کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے اسلامی عورت اور حجاب کا مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمان عورتوں کی اسلامی شریعہ قانون سے آزادی کو ایک سٹرگل قرار دے دیا گیا ہے جو کہ زبردستی ان پر مسلط کیا گیا ہے اور ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ پلے دراصل ایک ایسے لڑکے کی کہانی پر بیس کرتا ہے جس کی عمر صرف 16 سال ہے اور وہ گے ہے، یعنی اسے لڑکیوں میں نہیں بلکہ لڑکوں میں انٹرسٹ ہے، یا قوم لوط کے نقشے قدم پر چل رہا ہے۔ یہ لڑکیوں کی طرح چلنا پھرنا، انہی کی طرح بات کرنا، انہی کے جیسے کپڑے پہننا اور انہی کی طرح زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، مگر اصل خرابی تب شروع ہوتی ہے جب ایک مسلم حجابی لڑکی کو اس کی بیسٹ فرینڈ کے طور پر دکھایا گیا ہے جو کہ پورے پلے کے اندر اسے گیزم پر سپورٹ یا اپریشیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ یہی نہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کئی بار کسنگ سینز کو بھی فلمایا گیا ہے، اور وہ بھی اس کے اسی حجابی ڈریس کے اندر، استغفر اللہ، اور اسی حجابی لباس کے اندر یہ لڑکی ڈانس کرتی اور گانا گاتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت پوری فلم کے اندر اس کا صرف ایک اسلامی پہلو دکھایا گیا ہے کہ وہ حلال کھانا کھاتی ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی اسلامی حدود لاگو نہیں ہوتی۔ یعنی اب ان بچوں کے ذریعے مسلمان نوجوان نسل کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اس حجاب میں رہ کر بھی مسلمان لڑکیاں جو دل چاہے اور جیسا گناہ مرضی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، جو کہ رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی تعلیم ہے کہ جو چاہے کرو، تمہیں کسی دین اور تعلیمات کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی مذہب تو خود انسانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جسے وہ دوسروں پر زبردستی مسلط کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی خود کی بنائی ہوئی آرٹ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کبھی چھوٹی مسلم لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس کے اندر دکھانا، کبھی انہیں شراب سے روزہ افطار کرتے ہوئے دکھانا، Break the fast. Break the fast. Break the fast. 5, 4, 3, 2, 1. اور اب حجاب کے اندر نازیبا حرکات اور ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے دکھانا، اس سب کا مقصد دراصل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میری ویڈیوز کے ذریعے مزید لوگ ان چیزوں کے بارے میں جان پاتے ہیں اور یہ سب زیادہ پروموٹ ہوتا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج ہر بچے کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون ہے، وہ انٹرنیٹ چلانا بھی جانتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو بنا بتائے وہ ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی دیکھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے، تو کیا آپ تب بھی یہی کہیں گے کہ اسے دوسروں کو یا دوسرے لوگوں تک نہ پہنچاؤ یا اپنے دوستوں کو مت بتانا؟ یا پھر یہ سب دکھا کر اس کی اصلاح کریں گے کہ اصل اسلام اور اس کی تعلیمات دراصل ہیں کیا، اور اس سب کا مقصد اور ایجنڈا دراصل بچوں کے ذہنوں کو کس طرح سے بگاڑنا ہے؟ اسی لیے ان سب باتوں کو چھپانے سے زیادہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ کیوں ہم پر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک فتنہ اور جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک فوجی کی طرح مستقبل میں ان سے لڑ سکیں، یا پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں کہ بلی آپ کو نہیں کھائے گی۔ افسوس کا مقام ہے کہ جادو سے لے کر لبرلزم تک، سیکچولیٹی سے لے کر جینڈر کو بدلنے تک، اور رومانس کو ایک آرٹ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسے نہ اپنانے والے بیک ورڈ یا اپنے ٹائم سے پیچھے چلنے والے پرانے خیالات کے لوگ کہلائے جائیں، اور یہ بڑی چالاکی سے اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، ریٹنگ، ویورشپ، فیم اور بے تحاشا پیسہ کما کے۔ اور سب سے بڑا ڈر ہے ان کو اسلاموفوبیا کا، کیونکہ یورپ کے اندر اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اتنا تیزی سے کوئی بھی دنیا کا مذہب آج تک نہیں پھیلا، اور مسلمان ہی عملی طور پر اپنے دین کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ عیسائیت کو تو وہ پہلے ہی میڈیا وار سے راستے سے ہٹا چکے ہیں، اس کا مذاق بنا کر اور اس کے ماننے والوں کی بڑی تعداد کو دین سے دور کر کے، اسی لیے ان کا سب سے بڑا سر درد آج دین اسلامی بنا ہوا ہے۔ مزید اسی فلم کے اندر یہ لڑکی اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی تنگ ذہنیت کی وجہ سے اسے زبردستی شریعہ قانون کو ماننے کے لیے اور حجاب پہننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ یہ سب شریعہ قانون زبردستی اس کی مرضی کے بغیر اس پر تھوپے گئے ہیں، حالانکہ یہ سب اسے پسند نہیں ہے۔ اس فلم کے اندر قوم لوط کے اس عمل کو پروموٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور یہ پوری کی پوری قوم عذاب سے تباہ ہو گئی۔ آج یورپ میں رہنے والی مسلمان عوام اور ان کی نسلوں کو اسکول میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دراصل اپنے جنس کا بدلنا ان کا حق ہے، اور پھر ویسے بھی اس طرح کی فلمز تو پہلے سے ہی ان بچوں کا ذہن آہستہ آہستہ تیار کر رہی ہیں۔ تصور کریں کہ اگر یہ بڑے پیمانے پر کامیاب ہو گیا تو کیا آپ واقعی اپنے آنے والی نسلوں کو یہی مستقبل دے کر جانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو صرف ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں گھر پر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات سکھائیں،
इन फितनों के मुतालिक खुलकर बात करें, इन्हें नमाजों और दीनी मजालिस के अंदर अपने साथ लेकर जाएं, इनके हर सवाल का तसल्लीबख्श जवाब दें, क्योंकि अब तो इनके बचपन में देखे जाने वाले कार्टून्स भी लव स्टोरीज और होमोसेक्सुअल सीन से भरे पड़े हैं, जो कि बचपन से ही बच्चे के दिमाग के लिए ये सब कुछ नॉर्मल बनाकर इस सब को कबूल करवाने के लिए रास्ता बना रहे हैं कि इसके अंदर कोई मसला नहीं। जबकि अगर अल्लाह ताला ने इंसानों को इस होमोसेक्सुअल की लानत से बचने का हुक्म दिया है तो इसके पीछे यकीनन हमारा ही फायदा है, क्योंकि मालिक और तख्लीक करने वाला अपनी तख्लीक को सबसे बेहतर जानता है, और अगर इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी तो खुदा कभी भी इस पूरी कौम पर अजाब को नाजिल ना होने देता। क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से इन्हीं बातों का वादा किया है कि मैं क़यामत तक तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, इनकी जिंदगी के मकसद को बदल कर इन्हें झूठी उम्मीदें दिलवाऊंगा और इस दुनिया को ही इंसान की जिंदगी का मकसद बनाकर इसे दुनिया के अंदर इस कदर उलझा दूंगा कि वो आखिरत मौत या अपनी जिंदगी के असल मकसद को जान ही ना पाए। और आज इसने इंसानों को मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री और रोजी कमाने के अंदर इतना मसरूफ रखा हुआ है कि आप दुनियादारी के अंदर पढ़कर नमाज, कुरान समेत अपनी मौत और आखिरत को भी भूल चुके हैं। आज हम में से हर शख्स अपना एहतसाब करके इस हकीकत को जान सकता है कि क्या हम हर रोज दुनियादारी के लिए जी रहे हैं या फिर अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। और सबसे बढ़कर के शैतान का अल्लाह ताला के साथ ये वादा है कि मैं इन्हें उकसाता रहूंगा कि वो खुदा की हर तख्लीक जिसमें इंसान खुद भी शामिल है इसे बदलता रहे, और यूं इंसान अपनी फितरत को बदलते रहेंगे और मर्द औरतों का और औरतें मर्दों का रूप धार लेंगी। इससे ज्यादा भले इस तख्लीक की तौहीन और क्या हो सकती है, जरा गौर करें। आज की ये मॉडर्न दुनिया इस कदर फितनों से भर चुकी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका इसी दौर के बारे में याद आती है कि आखिरी जमानों में इस्लाम पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे एक शख्स के हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया जाए, और ये भी कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत, और यकीनन ये वही वक्त है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे कैसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।